بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دودھ رہی ابراہیم میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے ہمارے آج کے دن سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک قبول ہو۔ آج کا خاص دن، سردار دن۔ آج کا میرا پہلا اسلامک بیان ہوگا کہ قرض کیا ہے، جو مقروض ہوتا ہے وہ کیا ہے، قرض دار کا کس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ آج کے ٹاپک میں میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، میرے چینل کو دیکھنا، اس کو سبسکرائب کرنا، یہ ساری جتنی بھی کاوشیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کو پورا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ ہدیہ کیا تو لینے میں حرج نہیں، بلکہ ہدیہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہو کہ دونوں میں قرابت یا دوستی ہے، یا اس کی عادت ہی میں جود و سخاوت ہے کہ لوگوں کو ہدیہ کیا کرتا ہے۔ اگر قرض کی وجہ سے ہدیہ دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ قرض کی وجہ سے ہے یا نہیں، جب بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب قرض کی سنتیں اور آداب یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی اچھی بات ہے کہ خوشحال آدمی کسی غریب کو قرض دے، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا، یہ اس لیے کہ اس غریب کی مشکل آسان کر دی۔ اللہ عز و جل قرض دینے والے کی مشکل کو قیامت تک آسان کر دے گا۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درہم 10 درہم کے برابر ہے، اور قرض کا ہر درہم 18 درہم کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض صرف حاجت مند ہی لیتا ہے، اور صدقے میں یہ وہم موجود ہے کہ شاید محتاج کے بجائے غیر محتاج کو پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک بار قرض دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے 2 مرتبہ اتنی رقم اللہ کی راہ میں دی ہے۔ قرض تو دار کا تحفہ نہ لو، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قرض دے اور اس کے پاس وہ ہدیہ کرے تو قبول نہ کرے، اور اپنی سواری پر سوار کرے تو سوار نہ ہو۔ اگر پہلے سے ان دونوں میں ہدیہ وغیرہ جاری تھا تو اب حرج نہیں۔ امام اعظم کا تقویٰ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ دھوپ کی بڑی شدت تھی اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا۔ اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت امام صاحب سے عرض کی کہ حضور آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرت فرمایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے، اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ عند اللہ کے نزدیک کہیں سود لینے والے میں شمار نہ ہو جاؤں، کیونکہ سرور عالم نے فرمایا کہ جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے، چنانچہ آپ دھوپ میں ہی کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تقویٰ تھا کہ بزرگان دین کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اسی لیے یہ حضرات مقدسہ قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آپ قرض لیں تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا، جب حضور کے پاس مال آیا ادا فرما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، اور فرمایا قرض کا بدلہ شکریہ ہے اور ادا کر دینا چاہیے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو شکریہ ادا فرماتے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ پر کوئی احسان کرتا، بلکہ یہ سرکار کا احسان ہے کہ اگر کسی کی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں تو آپ اس طرح دعا دیتے، جزاک اللہ خیرہ، خیر اللہ تجھے بہترین اجر اللہ دے۔ قیامت کے غم سے بچنے کے لیے تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ جس شخص کو بات پسند ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچا لے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے، یعنی معاف کر دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ امام اعظم کا کرم، امام اعظم کی عادت کریمہ تھی کہ حصول ثواب کے لیے کثرت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، اور اپنے مقروضوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک بھی بے مثال تھا۔ اسی حسن سلوک کی ایک روشن مثال بلازہ فرمائیے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا تھا کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور چھپ گیا۔
दूसरा रास्ता अख्तियार किया, आपको मालूम हुआ तो आपने उसे पुकारा, वो आया तो आपने उससे पूछा कि तुमने रास्ता क्यों बदल दिया है, क्यों तब्दील किया है और क्यों छुप गए हो। उसने कहा मैं आपको मकरूज हूँ, 10,000 दिरहम मैंने आपको देने हैं, जिसको काफ़ी अर्सा गुजर चुका, मैं तंगदस्त हूँ, आपसे शर्माता हूँ। आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़वजल मेरी वजह से तुम्हें ये हालत है, जाओ मैंने सब रुपया तुमको बख्श दिया और मैंने अपने आप को अपने नफ्स पर गवाह किया, अब आइंदा मुझसे ना छुपना, जो खौफ तुम्हारे दिल में है मेरी वजह से पैदा हुआ, मुझे माफ़ कर दो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमत में नमाज़ पढ़ने के लिए जनाजा लाया गया। हज़ूर सैयद आलम ने पूछा इस मरने वाले पे कर्ज तो नहीं है कोई? अर्ज़ किया गया हाँ इस पर कर्ज है। हज़ूर ने फरमाया इसने कुछ माल भी छोड़ा है कि जिससे ये कर्ज अदा किया जा सके? अर्ज़ किया गया नहीं हज़ूर सैयद आलम ने फरमाया लोगों उसकी नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। हज़रत मौला अली देख कर अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसके कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हज़ूर आगे बढ़े और नमाज जनाजा पढ़ाई है। फरमाया अली अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की आग से बचाए और तेरी जान बख्शी हो, जैसा कि तूने अपने इस मुसलमान भाई के कर्ज की जिम्मेदारी ली और उसकी जान छुड़ाई। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि अपने मुसलमान भाई की तरफ से उसका कर्ज अदा करे, मगर ये कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको रहाई बख्शेगा। हज़ूर ताजदार अंबिया का फरमान आलिशान है कि वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में जान दी यानी शहीद हुआ, उसका हर गुनाह माफ़ हो जाएगा सिवाय कर्ज के। मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है। हज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है जो लोगों को माल बतौर कर्ज दे और वो नीयत इसके अदा करने की रखता हो तो अल्लाह ताला वो की तरफ से अदा कर देगा, और जिस शख्स ने माल बतौर कर्ज लिया और नीयत अदा करने की नहीं थी तो अल्लाह ताला उस शख्स को उसकी वजह से तबाह कर देगा। प्यारे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, ऊपर की तीनों हदीसें कर्ज अदा करने की अहमियत को खूब वाज़ेह करती हैं। जिस शख्स ने अपनी जान तक अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, उसके ऊपर भी अगर किसी का कर्ज है तो वो अदा करके नहीं आया तो वो माफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये बंदों के हकूक़ से तल्लुक़ रखता है। जब तक कर्ज ख्वाह माफ़ ना करे उस तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आदमी देने की नीयत रखता हो मगर अदा ना कर सके और मर जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल साहिब हक़ को बुलाएगा और माफ़ करने के लिए उससे कहेगा। आज के दिन में जो हमने बयान किया है कर्ज के हवाले से, अभी ये टॉपिक जारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जुमातुल मुबारक का सदका हमारे इस बयान को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने आलम इस्लाम में इस बयान को सुना जाए अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को आसानियों में बदल दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।